کامیاب وہ نہیں جسے دنیا مل گئی، کامیاب وہ نہیں جسے دنیا مل گئی، کامیاب تو وہ ہے جسے دنیا بنانے والا مل گیا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو دنیا کی چیزوں سے مالا مال کر دیا، تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ میرے بھائی نہیں کامیاب ہوئے۔ بڑے بڑے بادشاہ فرعون اور شداد، قارون، ان سب کے خزانے بھرے کے بھرے تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر اللہ کا حکم نہیں تھا، ان کی زندگی کے اندر دنیا کی محبت تھی، تو یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور یہ اتنے ناکام ہو گئے، اتنے ناکام ہو گئے کہ آج بھی کوئی آدمی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنا پسند نہیں کرتا، اور نہ کوئی رکھتا ہے۔ کوئی اپنے بچے کا نام ابو لہب نہیں رکھتا، کوئی اپنے بچے کا نام ابو جہل نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دنیا تھی، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کا حکم ان کی زندگی میں نہیں تھا، تو یہ ناکام ہو گئے۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تو نہیں تھا، لیکن اللہ کی محبت تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا، اور اصل چیز جو آخرت ہے وہاں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور ایسے کامیاب ہو گئے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں اللہ نے قرآن کے اندر پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہ کا ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، دنیا کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کامیابی رکھی ہے وہ اللہ کے فرما برداری میں ہے۔ تو دنیا کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ساتھ دنیا میں رہ کر کے دنیا بنانے والا مل جائے یہ کامیابی ہے۔ مثال کے طور پر محبت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بغداد شہر کے بادشاہ تھے، اور بہت ہی نیک ولی صفت آدمی تھے۔ ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو اس قدر کالی تھی کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی، مگر بادشاہ سلامت ان کو بہت چاہتے تھے۔ کبھی کبھی درباری لوگ بادشاہ سلامت سے کہتے کہ آپ کی حکومت میں کیا لونڈیوں کی کمی ہے؟ آپ کسی اچھی خوبصورت لونڈی کو رکھا کریں، یہ کالی کلوٹی لونڈی آپ کے ساتھ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ ہنس کر ٹال دیتے تھے، بادشاہ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ اور ایک دن بادشاہ سلامت کے دل میں آیا کہ ان درباریوں کا جو سوال ہے اس کا جواب ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک روز بھرے دربار میں بادشاہ نے کہا کہ آج ہم ایک اعلان کرتے ہیں، آج ہم ایک اعلان کرتے ہیں، آپ صاحبان کان لگا کر سن لیں۔ سب درباری، جتنے درباری تھے سارے کے سارے درباری چونک گئے کہ نہ جانے کیا اعلان ہوگا۔ جب سب کی نگاہیں اس اعلان کو سننے کے لیے چوکنا ہو گئیں تو کہا کہ میری حکومت میں جو کچھ ہے اور جتنا ہے اس میں سے جس انسان کو جو چیز پسند ہو اس چیز پر اپنا ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی، یعنی جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی سب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ مجھ سے پہلے کوئی دوسرا اپنا ہاتھ نہ رکھ دے۔ جن کو جو چیز نگاہ میں جچی اور بسی سب لوگوں نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، لیکن وہ جو لونڈی تھی وہ کھڑی رہی، اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ تو بادشاہ نے اس لونڈی سے پوچھا
کہ تو کیوں کھڑی ہے، تو نے کسی پر کیوں اپنا ہاتھ نہیں رکھا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیا جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا اس کی وہ چیز ہو جائے گی۔ تو اس لونڈی نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے اوپر رکھ دیا۔ اب جو لوگ مال کے پجاری تھے، جو مال جن کے دل کے اندر مال کی محبت تھی، وہ سارے کے سارے لوگ چوکنا ہو گئے کہ ارے یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، جس چیز پہ ہم نے مال رکھا، جس چیز پہ ہم نے اپنا ہاتھ رکھ دیا وہ مال کتنے دن رہے گا؟ لیکن اگر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تو جس کا بادشاہ ہو گیا اس کی سلطنت میں جتنی چیزیں وہ اس کی ہو جاتی۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ آج ہمارا تعلق اللہ سے ہٹا ہوا ہے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم نہیں رکتے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ہے، اور قرآن کے اندر جن چیزوں کے بارے میں آیا کہ حرام کو چھوڑ دو، حلال اختیار کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو صحیح استعمال کرو۔ تو کیا ہم ان چیزوں سے رکتے ہیں؟ تو ایک ہوتی ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا، اصل کیا ہے کہ محبت جو ہے نا، کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، ایسی محبت آ جائے کہ جو جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے پھر ان کو اختیار کرنا تو دور کے بعد ان کو دیکھنا بھی ہم چھوڑ دیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی محبت آ جائے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں بڑا کیا، ہم خالی ہاتھ تھے، اللہ نے تمام مال و دولت دیا، اور جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کہ جو ہے قرآن کے اندر آیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج میرے محترم دوستو، ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ کوئی مالک ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی خالق ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی حساب لینے والا ہے جس کے پاس ہمیں جا کر کے حساب دینا ہے۔ تو ہماری آپ کی جو محبت ہے وہ اصل کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت زیادہ ہے، اور جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تو ساری دنیا کی چیزیں انسان کے تابع ہو جائیں گی، ایسے تابع ہو جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑوں کو پانی میں دوڑا دیا۔ کسی شاعر نے کیا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں کہ نقش قدم نبی کی ہے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ آج ہماری زندگی سے سنت جا رہی، بتایا گیا جو سنت کا پابند ہوگا اس کے فرض میں کمی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر جو سنت مؤکدہ ہیں تو ان کو اگر ہمیں ادا کرنا ہے تو ہماری فرض نہیں چھوٹے گی، اور جب ہم سنتوں کو چھوڑنے والے بن جائیں گے تو فرض بھی ہم سے چھوٹیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک وقت اللہ نے دیا ہے کہ یہی وقت بنانے کا ہے، اور
موت کب آ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ عقل مند ہوشیار آدمی وہی ہے جو موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔